کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ الحدیث الثلاثون، دیکھیے عن ابی ثعلبۃ الخشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ حدیث حسن رواه الدارقطنی فی سننہ وغیرہ۔ اربعین نوویہ کی 30ویں حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کے راوی ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے کچھ فرائض کو متعین فرمایا ہے، لہٰذا تم اسے ضائع نہ کرو، اور اللہ رب العالمین نے کچھ حدود کو متعین فرمایا ہے، ان حدود کی پامالی نہ کرو، ان حدود سے تجاوز نہ کرو۔ وحرم اشیاء، اور کچھ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم اس کو پامال نہ کرو، اور اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کر لی ہے تم پر رحم کرنے کے لیے، وہ نہ بھولا ہے، بغیر بھول کے اس نے خاموشی اختیار کی ہے، لہٰذا تم ایسے چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو، تلاش نہ کرو ایسی چیزوں کا۔ حضرات، یہ سنن دارقطنی نے امام دارقطنی نے اپنے سنن میں اس روایت کو نقل کیا ہے، حدیث ثابت ہے۔ حضرات، اس حدیث کے راوی ہیں ابو ثعلبہ، جن کا مختصر تعارف یہ ہے، آپ کا نام جرثوم بن ناشر الخشنی ہے، آپ کی کنیت ابو ثعلبہ ہے۔ یہ بیعت رضوان میں جو صحابہ شریک تھے ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اس صحابی رسول کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ رات کی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھی، سجدے کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ حسن خاتمہ کی یہ علامت ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے، تو اس حالت میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور ان کی وفات کی جو تاریخ ہے وہ 75 سن ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس حدیث کا مقام اور مرتبہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ فرض فرائض، اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق ابو واصلہ المزنی کہتے ہیں جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین فی 4 کلمات، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے دین کو صرف 4 باتوں میں سمیٹ دیا، 4 باتیں جو حدیث میں بتائی گئی۔ کتنا مقام ہے اس حدیث میں۔ عبید اللہ بن عمیر رحمہ اللہ کا قول ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم میں نقل فرمایا، کہتے ہیں عبید اللہ بن عمیر حدیث ابی ثعلبۃ قسم فیہ احکام اللہ 4 اقسام: فرائض، محارم، حدود، مسکوت عنہ، وذلك يجمع احکام الدین كلها۔ کتنا پیارا جملہ ہے۔ کہتے ہیں ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اللہ رب العالمین کے پورے احکام کو 4 حصوں میں تقسیم کی ہے۔ نمبر 1 فرائض، نمبر 2 محارم، نمبر 3 حدود، نمبر 4 مسکوت عنہ چیزیں، ایسی چیزیں جس سے اللہ نے خاموشی اختیار کی۔ چوتھی چیز، یہ 4 چیزیں ذکر کرنے کے بعد عبید اللہ بن عمیر کہتے ہیں وَذَلِكَ يَجْمَعُ أَحْكَامَ الدِّينِ كُلَّهَا، یہ حدیث دین کے سارے احکام کو اپنے اندر جمع کر چکی ہے، اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ حضرات، اس حدیث کی مختصر شرح یہ ہے، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے شریعت میں، اسلام میں حتمی۔ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا، واجب قرار دیا ہے، لازماً اس کو کرنا ہے ہر مسلمان کو، ہر مسلمان کے لیے وہ کرنا واجب ہے، اس کے اندر کمی نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوتاہی سے کام نہیں لے سکتا کوئی مسلمان۔ فرض فرائض، اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا ہے، کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا جس کا کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، شہادتین۔ فلا تضيعوها، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو
اس کو ضائع نہ کرو، تم اس کو ضائع نہ کرو، یعنی اس کے اندر کوتاہی سے کام نہ لو، اس کو ترک نہ کرو، اس کو بجا لاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحد حدودا فلا تعتدوها، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ حدود متعین فرمائے ہیں، ان حدود سے تجاوز نہ کرو۔ وحد حدودا، حدودا کی دو تفسیریں علماء نے کی۔ حدودا کی پہلی تفسیر اللہ رب العالمین کے عائد کردہ واجبات اور مستحبات، مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے واجبات کو اور مستحبات کو متعین فرما دیا ہے، اب اس سے تم تجاوز نہ کرو۔ جتنا اللہ رب العالمین نے تم پر فرض قرار دیا، جتنی چیزیں تمہارے لیے مشروع قرار دی ہیں، اتنی ہی چیزیں اختیار کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، اس سے حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ پہلا معنی۔ دوسرا معنی علماء کرام نے حدودن کا یہ معنی بتایا، حدودن سے مراد اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی ایک حد متعین فرمائی ہے جو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ فلا تعتدوها، یعنی اس کو پامال نہ کرو، یعنی اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب نہ کرو۔ دونوں تفسیریں مراد ہیں۔ مطلب یہ ہوا جملے کا کہ اللہ رب العالمین نے واجبات اور مستحبات جو بتلائے ہیں بس اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ اپنے طور طریقے اختیار کر کے بدعتوں کو انجام نہ دو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے حرام کردہ چیزوں کو متعین کر دیا ہے، بتایا ہے کہ حرام کردہ چیزیں ہیں، لہٰذا ان حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب نہ کرو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ تیسرے نمبر پر پیارے نبی نے فرمایا وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان حرام کردہ چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ اگر اس جملے کو دیکھیں گے تو اس سے پہلے کا جو جملہ ہے وحد حدودن، تو حدودن کا معنی زیادہ اقرب اللہ رب العالمین کے عائد کردہ واجبات اور مستحبات، ٹھیک ہے، یہ معنی زیادہ اقرب ہے کیونکہ حرام کردہ چیزوں کے بارے میں تیسرے نمبر پر خود اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، لہٰذا تکرار والی بات ہو جائے گی، اسی لیے وحد حدودن کا معنی حدودن سے مراد اللہ کی واجبات اور مستحبات ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین نے واجبات جو مستحبات بتائیں اس کو اختیار کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ وحرم اشیاء، اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، اس کی پامالی نہ کرو، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ۔ چوتھے نمبر پر پیارے نبی نے فرمایا ما سکت عن اشیاء، اللہ رب العالمین نے رحمت کے طور پر، بڑا رحیم ہے اللہ تعالیٰ، کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے۔ اللہ نے نہ ایسی چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، نہ ایسی چیزوں کے بارے میں حرام قرار دیا ہے، کچھ بھی نہیں، خاموش۔ تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی ہے، اس کے بارے میں سوالات کرنا، اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا، اس کے پیچھے پڑے رہنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی ہے، اس کے اندر گنجائش ہے، وہ جائز ہے، وہ حلال ہے، لہٰذا اس کے پیچھے پڑے رہنا کہ وہ حلال ہے، حرام ہے، یا اپنے اوپر تشدد کے نام پہ حرام قرار دے دینا، تقوی کے نام پر حرام قرار دے دینا، یہ سب درست نہیں ہے۔ جیسے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں حج پر قرار دیا، ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا کہ کیا ہر سال حج پہ واجب ہے؟ اب اللہ کے نبی نے وہ نہیں کہا تھا ہر سال حج واجب ہے، اللہ نے ہر سال حج واجب قرار نہیں دیا۔ جب اللہ نے خاموشی اختیار کر لی ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں سوالات کریں، پیچھے پڑیں، یہ میں نے مثال دی۔ تو اس طرح کی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جو چیزیں خاموشی اختیار کی گئی ہیں، نہ فرض قرار دی گئی ہیں، نہ حرام قرار دی گئی ہیں، نہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ حلال درجے کی ہیں، وہ حلال درجے کی ہیں۔ حضرات، اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین کے فرائض ہیں، دوسرے اس کے محرمات ہیں، تیسرے جو نمبر 1 فرائض ہیں، دوسرے نمبر پر محرمات ہیں، اور تیسرے حدود ہیں، اور چوتھے مسنود عنہا چیزیں ہیں۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ رب العالمین کے لیے حکم کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو تشریع کا حقدار ہے، وہی کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے، وہی کسی چیز کو حرام قرار دے سکتا ہے۔ شریعت سازی کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ دین اسلام 2 حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے، ایک فرائض ہیں، دوسرے محرمات ہیں بنیادی طور سے۔ تیسرا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین کے فرائض کی پابندی کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ چوتھا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ فرائض میں کوتاہی سے کام لینا اور فرائض کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ حرام، یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچے رہنا چاہیے۔ نمبر 5 اس حدیث سے حاصل ہونے والا فائدہ، اللہ رب العالمین نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا ہے۔ جب اللہ نے حلال و حرام کو واضح کر دیا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ واجبی کہ ہم حلال چیزوں کو اپنا لیں، حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ چھٹا فائدہ حاصل ہونے والا کہ اللہ رب العالمین کے لیے سکوت کی صفت سے متصف کیا گیا ہے کہ اللہ خاموش ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کمال درجے کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے بات کرتا ہے، جب چاہے بات نہیں کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے صفت سکوت کو ثابت کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کمال درجے کی صفت سے متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بات کرنے پہ قادر ہے۔ 7واں فائدہ، شریعت اسلامیہ نے اللہ رب العالمین نے جس چیز سے خاموشی اختیار کر لی ہے، نہ اس کو فرض قرار دیا، نہ اس کو حرام قرار دے دیا ہے، تو پھر ایسی تمام چیزیں حلال درجے کی ہیں۔ لیکن یہ عبادت کے علاوہ دوسری چیزوں میں، عبادت کے علاوہ دوسری چیزوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ عبادت کو چھوڑ کر جو دوسری چیزیں ہیں اس میں یہ قاعدہ ہے کہ شریعت نے جس چیز سے خاموشی اختیار کر لی ہے وہ جائز ہے۔ اس کا مجال کیا ہے؟ عبادت کے علاوہ دوسری چیزیں جیسے معاملات ہیں، اشیاء ہیں۔ ورنہ عبادات کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے جس سے خاموشی اختیار کی ہے اس کو بجا لانا حرام ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو بجا لانا حرام ہے۔ لیکن غیر عبادات میں اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے خاموشی اختیار کر لی ہے اس کو بجا لانا حلال ہے، اس کو بجا لانا حلال ہے۔ یہ بنیادی طور سے بات سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ 8واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے رحمت کو ثابت کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے صفت رحمت بھی ہے، جیسے اس کے شان ہے ویسے وہ رحمت کرتا ہے اور اس کی رحمت ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے۔ اور 9واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس حدیث میں صفت نسیان سے نفی کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین بھولتا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ایک صفت نقص جو بھولنے والی صفت ہے، میں اس صفت سے اللہ رب العالمین کو بری کیا گیا، نفی کیا گیا ہے۔ وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے لیے کوئی کسی صفت کی نفی کی جاتی ہے، اس کے ضد میں جو کمال درجے کی صفت ہوتی ہے اس کو متصف کرنا ہے۔ یہی اصل صحیح منہج ہے اہل سنت والجماعت کا۔ تو جب اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھولتا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کمال درجے کی حیات سے متصف ہے، کمال درجے کی زندگی سے وہ متصف ہے۔ 10واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تعلیم کا پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے چیزوں کو تقسیم کر دیں، یہ پہلی قسم، دوسری قسم، تیسری قسم، تاکہ باتوں کو ذہن و دماغ میں بٹھانے کے لیے بڑی آسانی ہو۔ اسی لیے ایک معلم مدرس کے لیے ایک سبق دیا گیا اس حدیث میں کہ وہ تعلیم دیتے ہوئے اپنے شاگردوں کو واضح و نصیحت کرتے ہوئے ایسا اسلوب اختیار کرے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر چیزوں کو تقسیم کرنے کی نوبت آتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو چیزوں کو تقسیم کر کے بتائے، دیکھو پہلی قسم یہ ہے، دوسری قسم یہ ہے، تیسری قسم، چوتھی قسم، تو لوگوں کو کیا ہوگا کہ یہ چیزیں اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں گے۔ حضرات، 11واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہ اس کی تلاش اس کے بارے میں بحث کیا جائے گا، نہ اس کی تحقیق کی جائے گی، خاموشی اختیار کر لیا جائے گا۔ اس کے پیچھے پڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والا بنیادی قاعدہ جو علماء نے استنباط کیا ہے وہ یہ ہے، الاصل فيما سكت عنه الشارع الإباحة إلا في العبادات فالأصل فيها المنع۔ جس چیز سے بھی اسلامی شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے
وہ جائز ہے. جس چیز سے بھی شریعت نے خاموشی اختیار کر لی، حرام بھی قرار نہیں دیا، جائز بھی فرض بھی قرار نہیں دیا، تو اس کا درجہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے. اس کو آپ کر سکتے ہیں، اس کو اختیار کر سکتے ہیں آپ. لیکن یہ عبادات کے علاوہ دوسری چیزوں میں، عبادات کے علاوہ یہ معاملہ دوسری چیزوں میں، کیونکہ عبادات میں اصل حرام ہے، اصل منع، اصل توقف ہے. یعنی عبادات کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے جتنا بتلایا ہے اس کو اختیار کرنا ہے. اور عبادت کے معاملے میں جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کر لی ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، تو ہم اس پر عبادت سمجھ کر عمل نہیں کر سکتے، حرام ہے، بدعت ہو جائے گا. اس کی مثال اللہ رب العالمین نے فرض نمازیں رکعت متعین فرمایا ہے. فجر کی 2 رکعت فرض نمازیں ہیں. اب تیسری چوتھی رکعت کے بارے میں کیا شریعت نے بتایا فرض ہے یا منع کیا؟ منع بھی نہیں کیا، حکم بھی نہیں دیا، خاموشی اختیار کر لی. عبادت کا معاملہ ہے. جب عبادت کے معاملے میں شریعت نے خاموشی اختیار کر لی ہے تو ہم 2 کے بجائے 4 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے فجر کی نماز. اگر ہم پڑھیں گے 2 رکعت اضافہ کر کے فرض سمجھ کے، وہ بدعت ہو جائے گی، وہ بدعت ہو جائے گی. اسی لیے قاعدہ ہے الاصل فيما سكت عنه الشارع الاباحه الا في العبادات فان الاصل فيها المنع. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.